ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں لاہور دھرمپورہ سے موصول ہوا ہے۔ انور لطیف صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں کچھ عرصے سے بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہوں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہوں، حالانکہ میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا عمل یا دعا بتائیں کہ میری یہ بے چینی اور بے قراری ختم ہو جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم سر۔ دھرمپورہ لاہور سے ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے، تقریباً ہر دوسرے بلکہ ہر گھر میں کسی نہ کسی درجے میں بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے، کیونکہ جس وقت انسان پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے بے شک۔ تو ہر حساس آدمی جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، اپنے روزگار کے معاملات بہتر کرنا، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو سرکاری فرائض منصبی صحیح طرح ادا کرنا، تو یہ ایک پارٹ آف لائف ہے۔ تو یقیناً اس کی فکر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بے شک۔ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ان کی نگہداشت کے حوالے سے بھی اور اپنے روزگار کے لیے بھی، تو یہ بے چینی اور بے قراری جو ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی ہے، دیکھو ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ۔ کوئی غیر مسلم ہو تو پھر تو اس کو اس اینگل سے ہم بات سمجھائیں، بات کریں۔ جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ۔ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تو تمہارا کوئی دوسرا محاسبہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ تو فوری طور پر جو ہے جائزہ لیا جائے، کیا میرے معاملات میں پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، پھر دوسروں کو۔ اپنے کپڑوں کو آگ لگی ہو تو دوسروں کی نہیں بجھا سکتا بندہ، جو خود سویا ہوا ہے دوسرے کو نہیں اٹھا سکتا، اور جو خود وہ کہتے ہیں جنہ کھادا مانگ کے نہ مانگے تمہارے ٹانگ کے، تو جو خود بیچارہ مفلس اور کلاش ہے، دوسرے کی اس نے مدد کیا کرنی۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی اپنی اصلاح ضروری ہے، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت یہ نہ ہو۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے پھرتے جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بدتمیزی کی یہ بات ہے کہ تم وہ باتیں کہتے پھرو جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے محاسبے میں یہی ہے کہ انسان وظیفے پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھے کوئی حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہے اس کا ازالہ کرے، کوئی حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہے اس کا ازالہ کرے، اگر کوئی لین دین میں کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کرے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی التائبین العابدین ہے۔ اللہ نے کہا کہ دعا عبادت بعد میں، پہلے سچی توبہ۔ اللہ۔ پہلے اپنی قلب کی تطہیر، اپنے معاملات جو ہیں دنیاوی ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے، تو محاسبے کا آغاز دوسروں کے بجائے اپنے وجود سے کرے۔ پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں پھر ماں باپ اہل اولاد عزیز و اقربا ہمسائے کے حقوق ہیں، پھر کچھ لین دین ہوتا ہے اس کے اندر اونچ نیچ، پھر اپنے رزق حلال جو ہے اس کے معاملات میں دیکھے وہاں کوئی کمی بیشی ہے اس کی اصلاح، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ عمل ضروری ہے، پھر دعا کی طرف۔ ہاں، پھر اس کے لیے جس وقت انسان ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہاں بھی یہ کہ پہلے توبہ اور اس کے بعد تطہیر کا عمل جو ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے نفل پڑھیں، اور حاجت کے نفل پڑھ کے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے، اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ اخلاص بسم اللہ سمیت جو ہے اس کو پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے، مسائل عرض کرتے تھے
کسی نے کہا حضور رزق میں کمی ہے تو فرمایا استغفار زیادہ پڑھو. اللہ. کسی نے کہا حافظہ میرا کمزور ہے تو فرمایا تم جو ہے وہ گناہ چھوڑ دو. تو مختلف معاملات میں سب سے بہتر یہی حل ہے اس کا کہ سچی توبہ کرنے کے بعد اگر رزق کا معاملہ تو یہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، اور سب سے ضروری ہے کہ استغفار کی کر کثرت کرے.